السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بھائیوں کو میں اپنے چینل اللہ وارث پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ بغداد منتقل ہونے کے بعد بھی جناب محمد نے اپنے شیشے کا کاروبار جاری رکھا۔ حضرت جنید بغدادی جب 5-6 سال کے ہوئے تو اپنے والد کے حکم پر شیشے کی دکان پر جا کر بیٹھنے لگے۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا کسی قسم کا علمی ذوق نہیں تھا۔ ان کو بس ایک چیز کی فکر تھی کہ وہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو ایک کامیاب بزنس مین بنا دیں۔ جناب محمد اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے، مگر قدرت کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ اور ہی منظور تھا۔ دنیا کے لوگ تو بظاہر یہی دیکھ سکتے تھے کہ ایک 5-6 سال کا بچہ شیشے کی دکان پر بیٹھتا ہے اور ہر آنے جانے والے خریدار کے ساتھ بڑی شائستگی اور ذہانت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، مگر کسی کو یہ راز معلوم نہیں تھا کہ اس بچے کا دل شیشے سے بھی زیادہ صاف ہے، اور یہی بچہ جوان ہو کر سینکڑوں آئینے تراشے گا، ایسے آئینے کہ جن کی آب قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے دکان پر بیٹھے تھے کہ آپ کے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور اپنے بہنوئی جناب محمد کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ بچہ دکانداری اور تجارت کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ جناب محمد حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عارف کی بات کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے، اس لیے جواب دیا، پھر آپ ہی بتائیں کہ یہ بچہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ یہ دکاندار کا بیٹا ہے، دکاندار ہی بنے گا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کوئی کلیہ نہیں، اللہ اپنی قدرت بے مثال کو جس طرح چاہے ظاہر کر دے، انشاءاللہ یہ بچہ وہی بنے گا جو میری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں۔ جناب محمد نے اپنے برادر نسبتی سے بہت حجت کی، مگر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا کوئی بہانہ تسلیم نہیں کیا اور اپنے بھانجے کو اپنے گھر لے آئے۔ اس طرح حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک عارف وقت کی محبت کے سائے میں پرورش پانے لگے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے رنگ میں رنگنا شروع کر دیا۔ ابھی صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس مقدس سفر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے ماموں کے ہمراہ تھے، اور اس وقت آپ کی عمر صرف 7 سال تھی۔ اس سفر کے بارے میں خود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ایک دن ایک مجلس خاص میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے گرد عرفوں کا ہجوم تھا، اور میں ان بزرگوں کے قریب ہی کھیل رہا تھا۔ باتوں باتوں میں یہ مسئلہ چڑھا کہ شکر کیا ہے۔ تمام بزرگوں نے مختلف انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آخر میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا جنید، تم بھی بتاؤ شکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے جھجکتے ہوئے تمام بزرگوں کی طرف دیکھا اور پھر عرض کیا، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کی نافرمانی نہ کی جائے، میرے نزدیک اسی کا نام شکر ہے۔ ایک 7 سالہ بچے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر تمام بزرگ جھوم اٹھے اور بہت دیر تک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کی تعریف کرتے رہے۔ پھر جب تمام درویش خاموش ہو گئے تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانجے کی طرف دیکھ کر نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، مجھے یقین ہے کہ تمہیں حق اللہ سے جو فیض پہنچے گا وہ تمہاری زبان کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشن گوئی حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو ساری دنیا آپ کے اعجاز کلام کی قائل تھی۔ جب بھی تقریر فرماتے تو پوری مجلس آپ کے الفاظ کی تاثیر سے بے حال ہو جاتی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کو یاد کر کے اکثر رویا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص رونے کا سبب پوچھتا تو آپ نہایت رقت تمیز لہجے میں فرماتے، پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میری زبان سے فیض ربانی جاری ہوگا، کاش کہ حضرت شیخ میرے دل کے بارے میں بھی یہی ارشاد فرما دیتے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انکسار تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اور زبان دونوں سے اپنا فیض جاری کیا۔ کچھ دن بعد ایک اور موقع پر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، فرزند مجھے بتاؤ کہ اللہ کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اللہ کی نعمتوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا کہ گناہ کے کسی کام میں ان سے مدد نہ لی جائے، اسی کا نام شکر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہو گئے اور نہایت محبت امیز لہجے میں فرمایا، فرزند تمہیں یہ سب باتیں کہاں سے معلوم ہوئیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت سے سرشار ہو کر عرض کیا، میں نے یہ سب باتیں آپ سے سیکھی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھانجے کو گلے لگا لیا اور پیار کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں جنید کے لیے تجھ سے تیری نعمتوں کا سوال کرتا ہوں، تو اس کے علم میں بھی اضافہ فرما۔ الغرض حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ اور مداخلت سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے باپ کے شیشے کی دکان چھوڑ دی اور مکتب جانا شروع کر دیا۔ مکتب سے واپس آنے کے بعد آپ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس عارف وقت کی واضح و نصیحت کو بہت غور سے سنتے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تعلیم اور طریقہ نہایت مؤثر اور دلکش تھا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آؤ بیٹا جنید، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ انتہائی نو عمری کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، شیخ میں حاضر ہوں، حکم کیجیے۔ بھانجے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ایک عجیب سا رنگ آیا۔ پھر نہایت پرجوش انداز میں فرمایا، میرا ایک کام کر دو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ذوق و شوق کے ساتھ خانقاہ سے اٹھے اور وہ کام کر کے واپس آ گئے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہرن مبارک کی جیب سے طے کیا ہوا ایک کاغذ نکالا اور بھانجے کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، جنید تم نے میرا کام بہت مہارت اور تیزی کے ساتھ انجام دیا ہے، اس لیے یہ تمہارا انعام ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کاغذ لے لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگے۔ کاغذ پہ تحریر تھا، میں نے صحرا میں ایک شتربان کو دیکھا جو نہایت پرسوز آواز میں یہ اشعار گا رہا تھا، میں روتا ہوں اور جانتے بھی ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، اس خوف سے روتا ہوں کہ کہیں تو مجھے فراق میں مبتلا نہ کر دے اور میری امیدیں قطع کر کے مجھے تنہا نہ چھوڑ دے۔ یہ نصیحت کا عجیب و غریب انداز تھا جس سے متاثر ہو کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی رونے لگے اور اپنے ماموں سے لپٹ کر عرض کرنے لگے، اگر یہ کلام میرے لیے ہے تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ میں اس در کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ بھانجے کا جواب سن کر حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر مسرت اور شادمانی کا غیر معمولی رنگ ابھر آیا۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو آزمانا چاہتے تھے اور اس دل میں محبت اور رفاعی عہد کی پوری صلاحیت موجود تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اسی فرمانبرداری نے آپ کو ماموں کی نظروں میں اس قدر محبوب بنا دیا تھا کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا کی بات ٹال سکتے تھے، مگر جب حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کسی خواہش کا اظہار کرتے تو یہ ممکن نہ تھا کہ ان کا سوال رد کر دیا جاتا۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مکتب میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کر رہے تھے، ایک دن مدرسے سے گھر آئے تو اپنے والد صاحب کو انتہائی غمزدہ حالت میں دیکھا اور خود بھی پریشان ہو گئے۔ اپنے والد سے پوچھا، بابا محترم کیا بات ہے، آج میں آپ کے چہرے پر رنج و غم دیکھ رہا ہوں۔ جناب محمد نے روتے ہوئے کہا، بیٹے میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تھی اور خیال کیا تھا کہ تمہارے ماموں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ اس زکوٰۃ کا کوئی مستحق نہیں، اگر وہ اسے قبول کر لیتے تو میری زکوٰۃ کی قبولیت کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے ماموں جان کی خدمت میں زکوٰۃ پیش کی تھی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا مگر انہوں نے سختی کے ساتھ زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ جناب محمد نے رقت تمیز لہجے میں کہا، میں نے زکوٰۃ کی یہ رقم خلوص نیت سے نکالی تھی، مگر سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے انکار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رقم پاک باطن بزرگوں کے قابل نہیں۔ والد محترم کو اس قدر غمزدہ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور عرض کرنے لگے، آپ یہ رقم مجھے دیجیے، میں خود جا کر ماموں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرزند یہ کیسے ممکن ہے؟ جب انہوں نے میرے رشتے کا لحاظ نہیں کیا تو پھر وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ مجھے یقین ہے کہ ماموں میری درخواست قبول کر لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے والد محترم سے زکوٰۃ کی رقم لی اور اپنے ماموں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر پہنچے اور دروازے پر دستک دی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں اور رمضان کے اس مقدس مہینوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔